ہمارا ایک فقدان یہ بھی ہے کہ جو بھی روایت آپ کسی کے سامنے اہل البیت علیہم السلام کے متعلق کہیں، امیر کائنات علیہ السلام کے متعلق کہیں، مولا حسن حسین، یعنی کہ اہل البیت علیہم السلام کے متعلق کوئی بھی ایسی فضیلت والی روایت بیان کریں تو فٹ سننے والا یہ کہے گا یہ آپ نے کس سے سنی ہے؟ یہ تو شیعوں کی روایت ہے۔ اچھا، آپ کس سے سنی آپ نے؟ آپ بتائیں جی میں نے سید اویس علی شاہ سے سنی ہے، سید ریاض شاہ صاحب سے سنی ہے، یا سید عبد القادر شاہ صاحب سے سنی ہے، یا سید زاہد حسین شاہ صاحب سے سنی ہے۔ یعنی کہ ان شخصیات کا نام لیں تو فوراً زبان پہ ہے یہ تو بندہ شیعہ ہے۔ اچھا، آپ یہ دلیل آگے دیں کہ یار انہوں نے تو یہ حدیث جو ہے وہ باقاعدہ اہل سنت کی کتاب سے روایت بیان کی ہے، تو وہ پھٹ کہیں گے کتاب کا نام کیا تھا؟ آپ بتائیں کہ کتاب کا نام تھا ینابی المودہ، یا المودۃ القربیٰ، یا کنز الاعمال، یا ارحج المطالب، یا روضۃ الشہداء، یا یعنی کہ کوئی بھی ایسی کتاب کا نام لیں جس میں اہل البیت علیہم السلام کی کوئی فضیلت والی روایت بیان ہوئی ہے تو فوراً کہیں گے وہ کتاب بھی اہل شیعوں کی ہے۔ یعنی کہ جو چیز فضیلت اہل بیت میں بیان کی جائے، تفضیل امیر کائنات میں بیان کی جائے، وہ کچھ بھی نہ ہو، وہ فٹ الزام یہ آتا ہے کہ یہ تو شیعوں کی کتاب ہے۔ تو ذہن میں رکھیں اولیاء کرام کا فیضان کیا تھا۔ آپ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو پڑھ کے دیکھیں، ان کا پیغام بھی پیغام اہل بیت ہے۔ آپ شاہ رکن عالم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو پڑھ کے دیکھیں، من علیدہ دوست دارم خلق گوئے درافزی، پس خدا و مصطفیٰ جبریل باشد رافزی۔ آپ حضرت محدث کچوچوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو پڑھ کے دیکھیں، آپ فرمایا کرتے تھے تشی نام گر باشد ولائے آل مولا را، خدا داند خدا بیند منم شیعہ منم شیعہ۔ آپ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو پڑھ کے دیکھیں، آپ کیا فرماتے ہوتے تھے؟ ان کانا رفدن حب آل محمد فل یشہد الثقلین انی رافد۔ آپ بھی فرمایا کرتے تھے کہ اگر آل محمد کی محبت رفد ہے تو سنو شافعی سے بڑا شیعہ کوئی ہے ہی کوئی نہیں۔ اور اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات اقدس، حضرت امام مالک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، حضرت امام حنبل رحمۃ اللہ تعالیٰ اور حضرت امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ، آپ پڑھ کے دیکھیں آپ کی موت کی وجہ کیا بنی؟ حب آل محمد۔ سو ذہن میں رکھیں، اور یہ فقدان ہے کہ آپ اگر کسی اور شخصیت کی کوئی حدیث بیان کریں اور اس کا طرق بیان کریں، اس کی مرویات بیان کریں، اور یقین کریں کہ وہ موضوع روایت بھی ہو، ضعیف تو درکنار موضوع بھی ہو، تو کہا پھر کیا جائے گا؟ کہا یہ جائے گا کہ جی وہ فضائل میں ضعیف حدیث لے لی جاتی ہے۔ اب اگر باقی سب کے لیے فضائل میں حدیث ضعیف جو ہے وہ صحیح اور قابل قبول ہو سکتی ہے، تو یہ قانون کی بارگاہ میں کہاں جاتا ہے؟ جی، جو سب سے زیادہ اس چیز کے حقدار ہیں کہ ان کے فضائل بیان کیے جائیں، حضرت امام احمد بن حنبل جیسی شخصیت، آپ نے یہ بیان کیا ہے کہ اگر فضائل میں احادیث مبارکہ کا معاملہ دیکھیں تو امیر کائنات علیہ السلام کے متعلق حضور نے سب سے زیادہ احادیث مبارکہ بیان فرمائی۔ قرآن کی آیات میں سب سے زیادہ جس کی شان میں نازل ہونے والی آیات ہیں اسے امیر کائنات علیہ السلام کہتے ہیں۔ تو یہ آج کا فقدان ہے۔ آپ اہل بیت علیہ السلام کے متعلق کوئی بات کریں، فٹ فتویٰ لگتا ہے یہ رافضی ہے، بیان کرنے والا وہ رافضی ہے، جس کتاب سے بیان کی گئی وہ رافضیوں کی ہے، جو اس کو مروی کرنے والا ہے وہ رافضی ہے۔ یعنی کہ اللہ اکبر۔ اور پھر وہ پھر بات آ جاتی نا کہ تشی نام گر باشد ولائے آل مولا را، خدا داند خدا منند منم شیعہ منم شیعہ۔